جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی جب بار بار اسی خواہش کو مانگنے کی طلب بار بار آپ کے دل میں آتی ہے نا، جب کبھی بھی دعا کا کوئی موقع ملے اور سب سے پہلے آپ کے ذہن میں وہی دعا آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو اس چیز سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن اس چیز کے ملنے کا وقت آپ کے سوچے ہوئے وقت سے الگ ہے۔ جو وقت آپ نے شاید سوچا ہے کہ اس وقت تک مجھے چاہیے یا ابھی تک مجھے کیوں نہیں ملی، اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو میں نے اتنا مانگا ہے، میں کب سے مانگ رہی ہوں، میں کب سے مانگ رہا ہوں، تو اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے مل کیوں نہیں رہی۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اللہ نے وہ آپ کے سوچے ہوئے وقت سے ایک مختلف وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ تب تک کا وقت آپ کو اللہ کا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ سچ میں کچھ چاہتے ہیں اور بار بار ایک ہی چیز کی طلب آپ کو ستا رہی ہے نا، آپ دعا مانگتے ہوئے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جب آپ نے اس چیز کو اللہ سے نہ مانگا ہو، تو سمجھ جائیں کہ اللہ راضی ہے آپ کو دینے کے لیے۔ بس اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے آپ کے سوچے ہوئے وقت سے مختلف۔ تب تک کا جو صبر ہے، تب تک کا جو وقت ہے وہ آپ کو اللہ کا بنا دے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ سچ میں اتنے ہی سنجیدہ ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ اگر آپ ہیں تو آپ ہر وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرتا ہو۔ آپ ہر وہ گناہ چھوڑ دیں، ہر کام وہ چھوڑ دیں جو اللہ کو ناراض کرتا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں صرف وہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں کبھی کبھی۔ تو ہر وہ کام جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہو، ہر اس چیز سے دور ہو جائیں۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر راستے سے پتھر بھی ہٹا لیا کریں کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، شاید آپ کے پیچھے آنے والے کو کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے اور آپ نے یہ سوچ کر راستے سے پتھر یا کانٹا ہٹایا تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اور اللہ کو آپ کا کب کوئی عمل پسند آ جائے یہ آپ کو نہیں پتہ۔ اللہ کبھی بھی آپ سے راضی ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی چھوٹی سی ادا بھی اللہ کو پسند آ سکتی ہے۔ تو کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہ چھوڑیں جو اللہ کو راضی کرتا ہو، کبھی بھی کوئی ایسا گناہ نہ کریں یہ سوچ کر کہ یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، کیا پتہ اللہ آپ سے اس گناہ کی وجہ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے وہ گناہ۔ تو اس لیے ہر اس گناہ سے دور ہو جائیں اور ہر اس نیکی کے قریب ہو جائیں جو اللہ کو پسند ہے۔ دعا مانگنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے نا کہ اب تک مانگ رہی ہوں، اگر یہ میرے نصیب میں ہوتا تو مجھے مل چکا ہوتا، لیکن آپ کی زبان سے وہ خواہش ہٹتی ہی نہیں، بار بار آپ اللہ سے اسی چیز کو مانگتے ہیں، اسی دعا کا ذکر بار بار آپ کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو ہر کسی کو یہی کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، دل میں آپ کی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ والی دعا قبول ہو جائے۔ تو اگر آپ یہی سوچتے ہیں کہ مانگ تو رہی ہوں لیکن مل نہیں رہا، شاید یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، تو آپ ایک مہینہ ایسے کریں کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو سب سے پہلے یہ کہا کریں کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ملا دے، اگر نہیں ہے تو اس کی خواہش میرے دل سے نکال دے۔ آپ ایک مہینہ یہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کے دل میں خواہش وہ ویسے ہی رہتی ہے، اسی تڑپ کے ساتھ ہی وہ دعا مسلسل آپ مانگ رہے ہیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو وہ دینے کے لیے راضی ہے، لیکن اللہ نے وقت الگ رکھا ہے۔ اگر اس خواہش اور اس دعا کی جو طلب ہے آپ کے دل سے نکل جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بس جب بھی کبھی دعا مانگا کریں تو اس دعا میں اپنے لیے بہتری بھی مانگا کریں، پھر اگر وہ بہتر ہوگی تو اللہ پاک آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں کریں گے، لیکن ایک وقت پر، آپ کے سوچے ہوئے وقت سے مختلف۔ تو یہ سوچ کر بالکل بھی اداس مت ہوا کریں کہ ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ ابھی تک وہ وقت آیا ہی نہ ہو جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی، آپ کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ آپ جو یہ خود کو ہلکان کر دیتے ہیں نا سوچ کر کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، شاید میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے، تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھا کریں کہ اللہ نے مجھے بہت خوش قسمت پیدا کیا ہے، اللہ نے میرا نصیب بہت بہتر لکھا ہے، خود کو یہ کہہ کر سمجھایا کریں۔ تو جیسا آپ اللہ سے گمان رکھیں گے آپ کی زندگی میں بھی ویسا ہی سب کچھ ہوتا جائے گا۔
آپ یہی سوچیں کہ اللہ نے اگر میرے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے تو اللہ مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں کے خالی ہاتھ لوٹانے سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو وہ اللہ جو آپ کو دعا کے لیے ہاتھ آپ کو اٹھانا سکھاتا ہے، وہ آپ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ نہیں لوٹا سکتا نا، تو بس یقین رکھیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ چاہ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے نا اس دعا کی، اس چیز کی، آپ اس دعا کو بار بار مانگ رہے ہیں، اس چیز کو بار بار مانگ رہے ہیں، تو یقین کریں وہی چیز آپ کے نصیب میں ہے۔ بس صبر کریں اللہ کے مقررہ وقت کے آنے تک۔ جب وہ وقت آئے گا تو آپ کی جھولی کو بھر دیا جائے گا، آپ کی آنکھوں سے پھر تکلیف سے نہیں خوشی کے آنسو نکلیں گے۔ تب تک آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آپ کو اللہ بھی مل جائے گا، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔